آپ نے اپنے لیے پلان کیا تھا اور پھر جو آج وہ ہو گیا، کیا یہ وہی پلاننگ تھی جو آپ نے کبھی اپنے ینگ ٹائم میں کی تھی کہ اچھا جی میں نے ایسے ایسے زندگی گزارنی ہے اور مجھے یہ کرنا ہے، مجھے فیشن ڈیزائنر بننا ہے، مجھے اتنے لوگوں کو جو ہے وہ پروموٹ کرنا ہے اور اتنے لوگوں کو ہیلپ آؤٹ کرنا ہے، یا یہ خود بخود رستہ بن گیا تھا؟ نہیں مہوش، رستہ خود بخود بن گیا. میں پاکستان سے شادی ہو کے گئی سعودی عرب میں. تو سعودی عرب تو اتنا اس وقت تقریباً 28 سال پہلے تو سعودی عرب کا جو انوائرمنٹ تھا اور جو وہاں پہ خواتین کے لیے جو انوائرمنٹ تھا وہ بہت ہی ریسٹرکٹڈ تھا. ابھی تو یہ ہے کہ سعودی عرب نے بھی بہت ساری چیزیں آسان کر دی ہیں. خواتین یہ بھی کر رہی ہیں، وہ بھی کر رہی ہیں، بینک سیکٹر میں بھی آ گئی ہیں، بزنس وومن بھی ہو گئی ہیں، گاڑی بھی چلا رہی ہیں. ابھی بہت ہو گیا نا. تو میں تو 11 سال وہاں رہی نا. تو 11 سال جب وہاں رہی تو کوئی پلان تھا ہی نہیں. پاکستان ایمبیسی اسکول میں ٹیچنگ کی اور اس اسکول میں ہماری ہیڈ تھیں مسز خان، بڑی اچھی. ان کو شاید میرے اندر یہ پوٹینشیل نظر آئی کہ میں اپنی اس ٹیچر کو مینا بازار کا تمام سیٹ اپ جو ہے وہ اس کو ہینڈ اوور کر دوں. مجھے بہت خوشی ہوئی کہ پتہ نہیں ان کو مجھ میں کیا نظر آیا ایسا. تو شاید جو میری ڈریسنگ تھی نا وہ ان کو انسپائر کرتی تھی اور وہ مجھ سے پوچھتی تھیں کہ عذرا آپ یہ یہاں بناتی ہو یا پاکستان سے لے کر آتی ہو؟ میں نے کہا میم جب میں پاکستان جاتی ہوں نا 2 مہینوں کی چھٹی پہ تو میں یہی سب کرتی ہوں. یہی سب کرتی ہوں. تو وہاں سے یہ ہے کہ مجھے پتہ چلا کہ میرے اندر یہ کوالٹی ہے. پھر جب ٹیچرس نے تقریباً 250-300 ٹیچرس نے میری اس کوالٹی کی تعریف کی مجھے سمجھ میں آیا شاید کچھ اچھا بناتی ہوں کہ میری پرنسپل میرا. تو وہ وہاں سے میں نے مینا بازار اسٹارٹ کیا. اور جتنے ٹائم میں سعودی عرب میں رہی، جتنے ٹائم میں اسکول میں پڑھاتی رہی، تو وہ میں مینا بازار کی جتنی پاکستانی پروڈکٹ تھی وہ میں پاکستان سے منگواتی تھی. ایون کے شوز، جیولری، وہاں سردی زیادہ ہوتی تھی تو سردی کی خواتین جو یہاں پہ ہینڈی کرافٹس کی جو چیزیں منگاتی ہیں نا، خاص طور پہ جو خواتین گھر پہ جو کام کرتی ہیں نا، میں جب بھی پاکستان آتی تھی تو ان سے میں کانٹیکٹ کرتی تھی اور ان سے جو بھی چیزیں وہ ان کی بنی ہوئی ہوتی تھی نا ان سے پسند کر کے میں یہ کہتی تھی آپ یہ مجھے کارگو کر دیجیے گا یا میں منگوا لوں گی جگہ پر، آپ مجھے یہ چیزیں دے رہی ہے. مہوش تو جب میں وہ چیزیں منگواتی تھی اور اپنے اسکول کے مینا بازار میں رکھتی تھی تو میری نہ صرف میری ٹیچرز بلکہ جتنی پاکستانی خواتین اس مینا بازار میں اسکول میں آئی ہوئی ہوتی تھیں سب بہت پسند کرتی تھی. اور جب وہ آتی تھی وہاں پر وہ پسند کرتی تھی تو مجھ سے یہ پوچھتی تھی کہ عذرا اب کب منگوائیں گی یہ چیزیں؟ میں نے کہا آپ کو چاہیے؟ کہہ لیں ہاں عذرا ہمیں چاہیے. میں نے کہا ٹھیک ہے آپ کو جب چاہیے ہو آپ میم کو بتا دیجیے گا، میں یہ تمام چیزیں آپ کو منگوا دوں گی. تو میں نے یہ ایک ٹرینڈ وہاں پہ شروع کیا تھا کہ پاکستان کی جتنی گھریلو خواتین ہیں جو چیزیں بناتی ہیں جو کہ نہیں جاتی ہیں یا وہ انٹرنیشنلی جو ہے وہ اس کو سیل نہیں کر پاتی، تو مجھے ایک یہ بڑی اٹریکشن لگتی تھی کہ یہاں پہ ان کو پروڈکٹ آتی ہے تو وہ ریالوں میں ان کو پیسے جاتے ہیں. تو یہ چیز مجھے بہت اچھی لگتی تھی. اور جن خواتین سے میں منگاتی تھی وہ بیچاری ہر وقت فون کر کے کہتی تھی عذرا اور چاہیے. میں نے کہا بس ابھی 1 سال ہے مینا بازار میں، یہ ساری چیزیں آپ بنا کے رکھیں، 1 مہینے پہلے میں آپ سے یہ ساری چیزیں لوں گی اور اس پہ کچھ آپ کو پیسے کم کرنے کی ضرورت نہیں ہے، جتنی آپ کی لاگت آئی ہے اس سے ڈبل پرائز میں مجھے کوٹ کیجیے گا. زبردست زبردست زبردست. اور مجھے لگتا ہے صحیح جو ہے آپ جب کسی کو پروموٹ کرنے کی بات کرتے ہیں یا کسی کی یہ ہیلپ تو نہیں کہا جائے گا اس کو کیونکہ یہ تو وہ چیز ہے کہ وہ محنت کر رہی ہیں اور وہ ارن کر رہی ہیں تو لیکن ان کو آگے لانے میں آپ کا بڑا ہاتھ ہے. اور مجھے لگ رہا ہے اب جو ہے یہ ٹرینڈ بڑا کامن ہو گیا ہے. لیکن بس افسوس کی بات یہ ہے کہ اب ہم نے یہ سوچ لیا کہ اچھا جی گھر میں کوئی بندہ گھر میں بنا رہا ہے تو پھر اس کو تو کم پیسے دینے، اچھا جی اس کے بعد پھر دکان پہ بنا رہا ہے تو تھوڑے سے زیادہ دے دینے، پھر پتہ چلا کہ جی وہ AC روم میں بیٹھ کے بنا رہا ہے تو اب 4 گنا اور زیادہ اس کو دینے. یہ جو ٹرینڈ آیا نا یہ بڑی مجھے ناانصافی لگتی ہے. میں بھی آپ کو بتاؤں یہ ٹرینڈ نا صرف پاکستان میں ہے. پاکستان سے باہر پاکستان کی چیزوں کو اتنا پسند کرتے ہیں، چاہے وہ میل کی ہاتھ کی بنی ہوئی ہو ہینڈی کرافٹ، چاہے خواتین کے ہاتھ کی بنی ہو. آپ یقین کریں کہ جتنی اچھی خواتین اور جتنے پاکستان کے لوگ کلچرل چیزیں بناتے ہیں نا ہینڈی کرافٹ، پوری ابھی تک میں جتنے ملکوں میں گئی ہوں سب لوگ بہت پسند کرتے ہیں. اور جو ریٹس اس پہ لکھے ہوئے ہوتے ہیں یقین کریں وہ ریٹس ان کو کم لگتے ہیں. ڈالر میں، پاؤنڈس میں، دینار میں ان کو وہ پیسے
چیپ لگتے ہیں. اور میں تو وہی چیزیں لیتی ہوں جو بھی میں پاکستان سے باہر لے کے جاتی ہوں, وہ لوگوں کو لگتے ہیں کہ اس کو تو کوئی اتنے زیادہ تو مہنگے نہیں ہے, اور اتنی اچھی پروڈکٹ, ہینڈ میڈ پروڈکٹ پوری دنیا میں پسند کی جاتی ہیں. بالکل بالکل. جیسے آپ نے آج کل یہ دیکھا ہوگا تقریباً 7-8 سال سے ٹرک آرٹ جو ہے وہ بڑا فیمس ہوا ہے. ٹرک آرٹ, وہ ٹرک آرٹ کیا ہے؟ اب میں نے خواتین کو بولا ہے کہ اس ٹرک آرٹ کو نا ٹویسٹ کر دیجئے جی, اس ٹرک آرٹ کو نا آپ فیبرک پہ لے آئیے, اس ٹرک آرٹ کو کسی نہ کسی طریقے سے فیبرک پہ لے آئیے. اب وہ جو ابھی جو چیزیں میری جائیں گی نا, ابھی ہمارا شو ہو رہا ہے 20 دسمبر کو گلاسگو میں ہو رہا ہے, اسکاٹ لینڈ میں. ہوٹل کراؤن پلازا ہے, 7 اسٹار ہوٹل ہے, 7 اسٹار ہوٹل. اور آپ کو پتہ ہے یہاں کے لوگ جو وہاں پر گئے میں وہ اپنی انٹرٹینمنٹس دیکھتے ہیں کہ چلے بھائی $200 کا بھی اگر ٹکٹ ہے تو وہاں پہ عذرا آ رہی ہیں, عذرا جیسے دوسرے پاکستانی پروڈکٹ دیکھنے کو ملے گی, صحیح, پاکستانی چیزیں دیکھنے کو ملے گی. پوری دنیا سے جیولری آ رہی ہے مہوش, لیکن پاکستان میں ہینڈ میڈ جیولری جو بنا رہی ہیں خواتین یا میل جو بنا رہے ہیں, آپ یقین کریں کہ اس اسٹال پر بہت رش ہوتا ہے. ہاں. اچھا, ہینڈ میڈ, آپ ویسے ہی جب آپ ہینڈ میڈ کی بات کرتے ہیں نا تو وہ پھر اس کے ساتھ نہ صرف ہینڈ میڈ آتا ہے, اس کے ساتھ وہ کوالٹی بھی آتے ہیں, اور پھر وہ اٹ سیلف, جب آپ ہینڈ میڈ بول رہے ہوتے ہیں تو وہ اٹ سیلف وہ پریشیس ایک چیز لگتی ہے جس کے بارے میں شاید ہم اتنی ویلیو نہیں دیتے, کیونکہ ہمارے پاس تو ہر دوسرے گھر میں یہ چیز ہو رہی ہے, لیکن جہاں نہیں ہو رہی ایکچولی ویلیو ان کے پاس ہے.